اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ مسلمان عورت ان مردوں کے سامنے، ان غیر محرم مردوں کے سامنے آنگ پر پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ان کے سامنے نہیں آ سکتی جس سے وہ زندگی میں کبھی بھی نکاح کر سکتی ہیں۔ غیر محرم کا مطلب ہی وہی ہوا کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر جب آپ کسی سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کے سامنے مکمل سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک لینا فرض ہے ہم پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بھی تعلیم ہم کو ملتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان عورت بالغ ہونے کے بعد آفٹر ریچنگ پیوبرٹی وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ، یہاں تک کہ اگر اس کی سگی ماں بھی ہوگی، کپڑے اتارتے وقت یا بغیر کپڑوں کے اپنی سگی ماں کو تک نہیں دکھائے گی، سگی بہنوں کو تک نہیں دکھائے گی، سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے۔ باقی کا جسم کا حصہ وہ صرف اپنے شوہر کو دکھا سکتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہم کو معلوم ہونے ضروری تھے۔ اب آپ دیکھیے، مسلمان عورت پر اللہ نے حکم لگایا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، یعنی جب کبھی غیر محرموں کے بیچ میں وہ جائیں یا گھر میں بھی اگر وہ رہتی ہیں تو اپنے سینوں پر چادریں ڈال دیں، سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھ لیں اور اپنی زینت کو جان بوجھ کر نہ دکھائیں۔ اور اپنی زینت کو وہ کس کے سامنے دکھا سکتی ہیں؟ اللہ نے ایک فہرست اس میں بتائی ہے، سگے باپ کو دکھا سکتی ہے، سگے بھائی کو دکھا سکتی ہے، سگے ماموں کو دکھا سکتی ہے، سگے چاچا کو اپنی زینت دکھا سکتی ہے، جیسے عام طور پر ہم زینت اختیار کرتے ہیں۔ کس کو نہیں دکھا سکتے؟ سگے خالو کو زینت نہیں دکھا سکتے، بغیر حجاب کے نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے سگے پھوپا کو نہیں دکھا سکتے، اسی طریقے سے سگے بہنوئی کو بھی نہیں دکھا سکتے۔ سورہ نور کے ضمن میں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب عورتیں گھر سے باہر ضروریات زندگی کے لیے جب باہر جاتی ہیں تو اب اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں حکم دیا کہ جب تم اپنے گھروں سے باہر نکلو اور غیر محرم مردوں سے اگر تمہارا آمنا سامنا ہو تو اپنے آپ کو جلباب جیسے کپڑے سے مکمل سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانک لو۔ کیسے کپڑے سے؟ جلباب جیسے کپڑے سے۔ اور جلباب جیسا کپڑا کیسا ہوتا ہے؟ موٹا کپڑا ہوتا ہے، یا نہیں تو کم از کم ایسا ہو کہ آپ کا جسم مکمل اس سے ڈھک جائے، اور اگر اس پر روشنی بھی پڑے تو آپ کے اندر کا لباس نظر نہ آئے اور نہ ہی آپ کا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ جو انشاءاللہ میں اپنے آپ کو دکھا کر، یا میری جتنی بہنیں یہاں میری طرح برقع پہنی ہیں یہاں آڈینس میں دکھا کر بتا سکتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم لوگ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے ضمن میں انشاءاللہ حجاب کر رہی ہیں۔ تو یہ حجاب 2 آیتوں کے ضمن میں ماشاءاللہ ہم نے سمجھ لیا۔ اس میں ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں، یا اس کو ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں مرد کے لیے ہم اس کا اپوزٹ کیا لیتے ہیں؟ عورت۔ جبکہ اسلامی اعتبار سے مرد کا جو جوڑے دار فیمیل ہے وہ دراصل عورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کا بنیادی معنی ہے کوئی ایسی چیز جس کو چھپا کر رکھا گیا ہو۔ تو اسلام نے عورت کی اتنی عزت کی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ اس کو مکمل غیر محرم مردوں کی نیتوں سے چھپا کر رکھا۔ بھیڑیوں کی شکل میں جو چند مرد ہوتے ہیں جو اپنی ہوس کا شکار عورتوں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے اللہ نے عورت کو محفوظ کر دیا، اسی لیے ہم کو عورت کہا گیا ہے ماشاءاللہ۔ اسی اعتبار سے حجاب کے ضمن میں دوسری اہم باتیں بھی آپ سب کو یہ بتا دوں کہ جیسے کہ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، یہ آیت کو آپ ضرور انشاءاللہ گھر جا کر ایک بار کھول کر پڑھیے۔ اللہ نے کیا فرمایا آپ جانتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، یا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو کیا حکم دیا؟ حجاب کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل ڈھانک لے جلباب جیسے کپڑے سے۔ تو اس آیت کی اہمیت کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حجاب کا سخت حکم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو دیا ہے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسلمان عورتوں کو دیا ہے، اور پھر ہم کو بھی دیا ہے۔ تو اگر ہماری کوئی مسلمان بہن یہ کہے کہ میرے دل تو صاف ہے، میرے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، سامنے والا جو سوچا سوچے لیکن میں تو شریف ہوں، تو یہ نظریہ بالکل بے بنیاد نظریہ ہے۔ کیوں؟ جب اللہ نے پاک دامن عورتوں کو حجاب کا حکم دیا ہے تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ جب ان کی ہم اپنے آپ کو، وہ بھی آج کے زمانے میں کوئی مسلمان عورت کہہ سکتی ہے کہ میں شریف ہوں، جبکہ اللہ نے پاک دامن عورتوں کو حکم دیا ہے حجاب کا۔ تو یہ چیز کو ہم کو واضح ہونی ضروری ہے کہ
کہ حجاب کرنا ہم پر فرض ہے، اور جو ہماری بہنیں نہیں کرتے ان کو ہم اچھے سے نصیحت بھی کریں گے کہ وہ بھی حجاب کریں.